بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر بندے کو کامیابی اور ناکامی کی دو راہیں بتا کر بھیجا اور دونوں راستوں کو واضح کر دیا۔ کامیابی کا راستہ اطاعت اور فرمانبرداری والا ہے اور ناکامی کا راستہ وہ خواہشات والا ہے۔ دنیا جو ہے وہ اطاعت اور فرمانبرداری کی جگہ ہے، خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں قدم قدم پر کوئی نہ کوئی حکم ہے۔ ہمارا کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں ہے جس میں ہم اللہ کے کسی حکم کے تحت نہ ہوں۔ ہر وقت ایک عمومی حکم ہے سب کو کہ ایمان کے ساتھ رہیں۔ کوئی حال بھی ایسا خالی نہ ہو کہ آدمی بے ایمان ہو۔ 24 گھنٹے آدمی پر فرض ہے، نمازیں 5 وقت ہیں، لیکن ایمان 24 گھنٹے۔ ایسے ہی گناہ سے بچنا آدمی کے ذمے 24 گھنٹے ضروری ہے، رات دن، اور زندگی کے ہر مرحلے میں، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، فقر میں ہو یا امیری اور مالداری میں ہو، ہر حال میں آدمی پر گناہ سے بچنا ضروری ہے اور ہر حال میں اطاعت کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی حال میں ہو اطاعت کے ساتھ رہیں، نافرمانی نہ کریں۔ یہ حکم ہے ہر ایک۔ اگر نافرمانی کر رہا ہے تو گنہگار ہیں، مجرم ہیں، اور نافرمانی کے بقدر سزا کا مستحق۔ جیسی نافرمانی اور جیسا گناہ ہے ویسے ہی آدمی کے اوپر سزا ہے۔ اصل سزا تو آخرت میں ہوگی، جیسے اصل بدلہ آخرت میں ہے ایسے اصل گناہوں کی سزا وہاں ہے، لیکن گناہوں کی نحوست دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے اور دنیا میں بھی آدمی کو اس کا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسے طاعات کی برکتیں دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے روزے میں برکت ہوتی ہے، بدلہ تو اس کا قیامت میں ملے گا۔ ایسے گناہوں کی وجہ سے وبال آتا ہے، اور گناہوں کا جو وبال ہے وہ سب سے پہلے دل پر اترتا ہے۔ آدمی کے جسم سے پہلے وہ دل پر آتا ہے، دل کے اندر کا سکون چین چھین لیا جاتا ہے، اندر کی راحت طمانینت۔ اس لیے کہ جیسے دنیا میں جسم کا تندرست رہنا اور کسی حال سے خالی رہنا ضروری ہے، ایسے دل کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے، اور دل کا پاک صاف ہونا، دل کی پاکی اور صفائی۔ ایک تو کفر سے پاک ہوں، شرک سے پاک ہوں، نفاق سے پاک ہوں، ایسے حسد سے، کینے سے، بغض، عداوت سے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے انسان خود ہی پریشان ہوتا ہے، دوسرا اس سے پریشان نہیں ہوگا۔ آدمی کے کفر کا وبال آدمی کے خود پر آئے گا، شرک کا وبال آدمی کے اوپر آئے گا۔ ایسے ہی حسد، کینہ ہے، اندر بغض بھرا ہوا ہے دل میں کسی کے لیے، تو اس کا کیا بگڑتا ہے؟ کسی کے لیے بغض اپنے دل میں بھرا ہے تو سامنے والے کا تھوڑا بگڑنے والا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی سامنے والے کو پریشان کرنے کے لیے
اپنے جیب میں گوبر بھرے کہ اس کو بدبو آوے اس سے. سامنے والے کو بدبو سنگانے کے لیے اپنے جیب میں گوبر بھر کے پھر رہا ہے تو خود ہی پریشان ہوگا وہ. تو سامنے والے کو پریشان کرنے کے لیے آدمی اگر کوئی کام کرتا ہے اور اپنے دل کو میلا کرتا ہے، گندا کرتا ہے، تو اس کا وبال جو ہے خود آدمی کو سب سے پہلے اٹھانا ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اس کے لیے دل میں بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے. اس لیے دل کا ان تمام قسم کی بیماریوں سے پاک کرنا بہت ضروری ہے کہ دل پاک صاف رہے ہر قسم کی گندگی سے. کامیاب وہی ہوگا من قد افلح من تزکا. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، یعنی اپنے دل کو ان گندگیوں سے پاک کیا. تمام قسم کی گندگی، جیسے جسم کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے، اور جو لوگ نہیں رکھتے ہیں سماج میں، قوم میں ان کا درجہ نہیں ہوتا. ایک تو باشعور لوگ ہیں، گندے رہتے ہیں، لوگ ان سے محبت نہیں کرتے، کوئی تو ایسے ہی رہتے ہیں. تو اس سے زیادہ شعور ختم ہوتا ہے تو مزید گندا رہتا ہے آدمی. جیسے پاگل لوگ ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں تو وہ سماج میں اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاتے. ایسے گناہوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے اور اپنے دل کو ان گندگیوں سے پاک نہ کرنے والے، صاف نہ کرنے والے، وہ اللہ کی نظر میں برے ہیں، گنہگار ہیں. اور یہ بڑی بڑی گندگی ہے، معمولی قسم کی نہیں ہے. اس لیے سب کو پابند کیا اس کا کہ ایسی گندگیوں سے اور ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے آپ کو صاف کرے، اور اس کے اسباب بتائے کہ کن اسباب سے آدمی پاک ہوگا. اس میں نماز بہت بڑا سبب ہے. گناہوں سے، فواحش و منکرات سے بچانے کی بڑی طاقت نماز میں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. نماز کی آدمی پابندی کرے ہر حال میں، کسی حال میں نماز نہ چھوڑے. اس سے دھیرے دھیرے دل میں جو ہے وہ ایک قوت پیدا ہوتی ہے. اللہ کی یاد کرنے سے، ذکر کرنے سے، قرآن پڑھنے سے، نماز میں ساری چیزیں ہیں. دل کے اندر ایک قسم کا دائیہ پیدا ہوتا ہے خیر کی طرف جانے کا، گناہوں سے بچنے کا، توبہ کرنے کا، اور انابت پیدا ہوتی ہے اللہ کی طرف. بڑا مؤثر ذریعہ ایک آدمی نماز کی پابندی رکھے ہر حال میں، بیماری ہو، تندرستی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، فارغ ہو، مشغول ہو، ہر وقت نماز سب سے مقدم رہے. کسی حال میں نماز کو ضائع نہ کرے اور نماز کو صحیح پڑھے. دوڑ بھاگ جو ہے وہ بچوں جیسی، جیسے چھوٹے بچے آتے ہیں ان کو کوئی شعور نہیں، کچھ احساس نہیں، دیکھتے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سلام پھر کے چلے. وہ کوئی شعور نہیں ہے، کوئی احساس نہیں کہ ہم کہاں ہیں. ایک عاقل بالغ مکلف کو یہ شعور ہو، یہ احساس ہو کہ میں دربار خداوندی میں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا ہوں. کسی شادی میں جاتا ہے آدمی تو بن سوار کے ذرا اس احساس سے جاتا ہے کہ میں شادی میں آیا ہوں. یہاں اللہ کے دربار میں ہم آئے ہیں ایک شعور کے ساتھ، ایک احساس کے ساتھ کہ ہم بارگاہ خداوندی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر کہتے ہی آدمی دنیا کو پیچھے چھوڑے، تمام خیالات سے اپنے دل کو پاک کریں. جیسے تمام مشغولیوں سے اپنے جسم کو پاک کر کے آ گئے، سارے کام چھوڑے ہیں، ایسے دل و دماغ کو بھی یکسو کرے، حاضر کرے. یہاں یہ دھیان کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. اس استحضار کے ساتھ نماز کے ارکان کو صحیح کریں.
کہ تکبیر تحریمہ میں کہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور وہاں سے لا کر کہاں باندھنے ہیں. پھر رکوع کو صحیح کرے آدمی, سجدوں کو صحیح کرے, درمیان میں جو چیزیں پڑھنی ہے اس کو پڑھے, جہاں خاموش رہنا ہے وہاں خاموش کھڑا رہے اور دھیان اپنا جماتا رہے اللہ میں. جب نماز درست ہوگی تو نماز میں طاقت ہے گناہوں سے بچانے کی. نماز میں طاقت ہے کہ نماز گناہوں سے بچاتی ہے, بے حیائی سے روک دیتی ہے, فواحش و منکرات سے بچاتی ہے. اگر نہیں ہو رہا ایسا نماز پڑھنے کے بعد بھی تو نماز میں کمی ہے, کوئی نہ کوئی کمی. ایک نمبر غلط ڈائل ہوتا ہے تو وہاں جہاں ڈائل کرتے ہیں وہاں نہیں جاتا فون. ایک ہی نمبر غلط ڈائل ہوا, 9 برابر تھے 10واں برابر نہیں. ایسے قیام صحیح, رکوع صحیح, سجدہ صحیح نہیں ہے تب بھی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے, گناہوں سے نہیں بچا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ نماز میں کوئی کمی ہے, اس کمی کی تلافی کی جائے. اس کمی کی آدمی تلافی کرے تاکہ نماز کا اثر ظاہر ہو, اور جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے آدمی پڑھے. ہم اپنی چاہتوں میں اپنی مرضی کی پسند کرتے ہیں, اپنی مرضی کا کھانا, اپنی مرضی کا لباس. اللہ نے اپنی منشا بتائی ہے اور اپنی مرضی بتائی ہے کہ وہ کیسی نماز پڑھنا پسند کرتا ہے. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ تم ایسی نماز پڑھو جیسی تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ اس کا حق ہے کہ نماز ایسی پڑھی جاوے جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتائیے. تو پھر وہ نماز اپنا اثر ظاہر کرے گی, اپنا رنگ دکھائے گی, زندگی میں برکتوں کے دروازے کھلوائے گی, روزی میں برکت ہو جائے گی, زندگی میں برکت ہوگی, دل میں طمانینت ہوگی, سکون اندر ملے گا اور اس نماز میں جی لگے گا. اس نماز میں جی لگے گا. ہم جس کو فون کرنا چاہ رہے تھے اسی کو ڈائل ہو گیا تو آدمی لمبی بات کرتا ہے, 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ. اور ہم جس کو کرنا چاہ رہے تھے اس کو ڈائل نہیں ہوا, دوسرے کہیں چلا گیا تو کتنی دیر بات کرے گا؟ بولو نا بھائی. آدمی جس کو فون کرنا چاہ رہا تھا اس کو نہیں گیا ہے, کہیں رونگ جگہ چلا گیا ہے تو آدمی کتنی دیر بات کرے گا؟ فوراً ہی بند کر دے گا, کہاں بھائی رونگ نمبر لگے. ایسے اگر ہمارا صحیح ڈائل ہوتا ہے, نماز میں صحیح تکبیر ہو رہی ہے تو پھر وہ نماز پوری کرنے کا جی نہیں چاہے گا کہ رابطہ ہو گیا اللہ کے ساتھ. اب جیسا جس کا تعلق ہے, کوئی 10 منٹ, کوئی 20 منٹ, کوئی آدھا گھنٹہ, کوئی گھنٹہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ, رات میں رات بھر نماز پڑھتے تھے. تو نماز میں جی نہیں لگ رہا ہے, وجہ یہ ہے کہ صحیح جگہ نہیں جا رہی ہے. ابھی اس کے ارکان اور اس کے خشوع میں کمی ہے. اس کی آدمی کوشش کرے کہ جی لگا کر جان کھپا کے نماز پڑھے, جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے. پارٹ ٹائم کی چیز نہیں ہے فرصت, بلکہ اس کے لیے فارغ ہوا جاوے کاموں سے, سارے کھانے پینے سے, آرام سے, سارے تقاضوں کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ نماز کے لیے اچھا وقت نکال سکے اور اس کو اطمینان سے پڑھ سکے. جب یہ نماز بنے گی تو پھر زندگی جو ہے وہ بدلے گی اور گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی. ورنہ آدمی 60 سال کا ہو کر گناہ کر رہا ہے, 70 سال کا ہو کر گناہ کر رہا ہے, 80 سال کی عمر ہو گئے آدمی گناہ کر رہا ہے. اللہ پاک بہترین روزی دے رہا ہے, اس کی روزی کھا کر آدمی گناہ کر رہا ہے اور اپنے ہاتھوں اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی نماز کو درست کریں, اس کی مشق کریں, یہ صحیح اس کو کیسے کیا جائے, جی لگا رہے. ایک تو ارکان کی صحت ہے, کسی کو بتا کر صحیح کریں, یہ میرا قیام ٹھیک ہے, یہ میں ہاتھ جو باندھ رہا ہوں برابر ہے, یہ رکوع کی جو کنڈیشن ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اور ایک اندر خشوع پیدا کرنا ہے. وہ خشوع جو ہے لمبی نماز پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی مشق کر کے لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے, نفلیں پڑھتا ہے
تو اس سے دھیرے 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 آدمی میں خشوع کی کیفیت، جیسے ایک تو آدمی نے ڈرائیونگ سیکھ لیا ہے، اور آدمی اچھا پکا ڈرائیور جو ہے لمبی ڈرائیو کرنے سے بنتا ہے، 100-200 کلومیٹر گاڑی چلائی اس نے تو اس کو مشق ہو گیا، اچھا ملکہ ہو گیا، اسٹیئرنگ پر، بریک پر، گیئر پر اور ساری چیزوں پر اس کو کنٹرول ہوتا ہے کہ لمبی چلاتا ہے، تب جا کے اطمینان ہو جاتا ہے کبھی اچھا ڈرائیور بن گیا ہے۔ ایسے لمبی نوافل کے ذریعے سے آدمی کی نماز میں قوت پیدا ہوتی ہے، دھیان جمتا ہے اندر۔ جب دھیان وہاں جمنا شروع ہو جائے گا تو جو بھٹکا ہوا ذہن ہے ہمارا، ہزاروں طرف بھٹکا ہوا ہے، غیر ضروری چیزوں میں ذہن الجھا ہوا ہے، جہاں اس کو مشغول ہونا تھا اللہ میں، اپنی آخرت میں، وہاں سے توجہ ہٹی ہوئی، اپنی قبر، حشر، نشر، جنت، جہاں توجہ ہونی تھی آدمی کی۔ ایک ڈرائیور کو جانا ہے یہاں سے بمبئی کی طرف، اور اس کے ذہن میں سارے راستے، سارے اسٹیشن ایم پی کی طرف کے ہی آ رہے ہیں، تو الجھا ہوا رہے گا وہ اپنی منزل پر تیزی سے گاڑی نہیں چلا سکے گا، تو دوسرے اسٹیشن دیکھ رہا ہے، اس کے ذہن میں کچھ اور ہے، جانا کہیں اور ہے۔ ایسے ہمارے جو موضوع ہیں اس طرف رخ اور ذہن نہیں ہے، غیر ضروری۔ ابھی ہم دیکھیں، سوچے صبح سے لے کر ابھی تک جمعہ کی نماز تک ہمارے جو 6-7 گھنٹے گزرے ہیں وہ کن چیزوں میں گزرے ہیں؟ کون سا ٹاپک پر ہم نے باتیں کی ہیں آپس میں، گھر میں، باہر میں؟ کیا ہمارے موضوع تھے؟ اس میں سے اکثر 90% غیر ضروری ہوتے ہیں، غیر ضروری۔ وہ کیا کر رہا ہے، فلانی کیا کر رہی ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پہن رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، جو ہمارے موضوع ہی نہیں ہے۔ ذہن اور دل جب اس میں الجھا ہوا ہے تو جو اصل انسانی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اس عبادت میں توجہ نہیں ہوتی، اور مزہ نہیں آتا تو پھر آدمی نہیں ٹھہرتا ہے، مزہ ہی نہیں آتا ہے تو پھر آدمی ٹھہرتا نہیں ہے، اور پھر نماز میں جی نہیں لگتا۔ جب نماز میں ہی جی نہیں لگ رہا ہے، جو ایمان کے بعد کی سب سے بڑی عبادت ہے، اور جو سارے گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے، جس کو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، تو نمازی آدمی جو ہے مسجد میں بیٹھ کر بے حیائی کر رہا ہے۔ آدمی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر جا کر بھی اپنی نظر نہیں بچا پا رہا، مسجد سے نکل کر آدمی ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے اور بے حیائی کے الفاظ بول رہا ہے، جس نماز میں طاقت تھی، لیکن وہ نماز صحیح جگہ اس کے ارکان اور اس کے خشوع کی کمی کی وجہ سے اور ارکان کی صحت میں ہونے کی وجہ سے اپنا اثر پیدا نہیں کر رہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی نماز کو درست کریں، اس کو وقت دیں۔ ایک مرتبہ ٹھیک کر لیں گے، ٹھیک ہو گئی تب وہ چلتی رہے گی، پھر اسی کی مشق ہو جائے گی، اور پھر وہ نماز ان تمام قسم کی الا بلا سے، لایانی سے، گناہوں سے، کبائر سے بچا کر ہمارے دل کو پاک صاف رکھے گی، دل صاف ستھرا رہے، اور اس کو صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے، اور اگر نہیں ہے تو جیتے جی صاف کر لینا بہت ضروری ہے۔ اگر نہ ہوا دنیا میں تو پھر جو ہے، چونکہ جنت میں آدمی بغیر صاف ستھرے دل کے نہیں جا سکے گا، پھر جس لائن کے اندر امراض اور بیماریاں ہوگی، جیسے دنیا میں بیماری تو پھر اس طرح کا آپریشن ہوتا ہے، دوا گولی سے کام چلے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ایسی چیڑ پھاڑ ہوتی ہے یہاں۔ تو ایسے ہی پھر اگر دنیا میں آدمی نے معاملہ صاف نہ کیا تو پھر قیامت میں جو ہے جہنم اس کا آپریشن تھیٹر ہے، اور وہاں مدت بہت لمبی لمبی ہے۔ حدیث میں کہ ایک نماز جان بوجھ کر آدمی قضا کر رہا ہے تو 2,88,00,000 برس وہاں آپریشن تھیٹر میں آدمی کو ٹریٹمنٹ کرانی پڑے گی، 2,88,00,000 برس۔ ایسے اور دیگر قسم کے امراض آدمی لے کر گیا ہے تو پھر اس کی صفائی کی جو جگہ ہے وہ جہنم کی بھٹی ہے، اور وہ آدمی برداشت نہیں کر پائے گا، لیکن وہاں آدمی کو ٹھہرنا پڑے گا۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے، دوسروں کو سدھارنے کی فکر میں زیادہ نہ رہے۔ باپ بچوں کو سدھارنے کی فکر میں ہے لیکن خود اپنے سدھار کی کوشش نہیں ہے، شوہر بیوی کو سدھارنے کے چکر میں ہے
لیکن خود وہ اپنی غلط عادتوں سے باز آنے کو تیار نہیں. ایک آدمی اپنے پورے محلے کو سدھارنے کی فکر میں ہے لیکن خود اپنی ذات سے وہ سدھرنے کی کوشش میں نہیں ہے. حالانکہ اللہ پاک نے ہر ایک کو اپنی سدھار کا مکلف پہلے کیا ہے اور اس کے بعد دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا ہے اور دوسروں کو اچھائی کی طرف لانے اور برائی سے بچانے کی کوشش کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی طرف متوجہ ہو ذرا, تھوڑا وقت اپنے آپ کو بھی دے دیں. دوستوں کو بہت سارا دے دیتے ہیں, ہوٹل پر بہت سارا وقت دیتے ہیں, کھیل کود میں اور کھیل کود دیکھنے میں بہت سارا دے دیتے ہیں, اور موبائل اور دیگر ذرائع پر بہت سارا دے دیتے ہیں. اپنے آپ کو بھی وقت دیں, اپنی ذات کو, اور اپنی طرف غور کریں کہ میرے اندر کیا کمی اور خامی ہے جس کو مجھے دور کرنا ہے. یہ اس کا مؤثر ذریعہ نماز ہے. توجہ کریں مسجد کی طرف, اذان کا انتظار نہ کریں. جو فارغ ہیں وہ اذان ہونے کا انتظار نہ کریں, اور جو مشغول ہیں وہ اب اذان کے بعد اقامت کا انتظار نہ کریں بلکہ اذان ہوتے ہی اپنے کام چھوڑ دیں. آوے اللہ کے گھر کی طرف اور اطمینان سے آوے, سکون سے آوے, وقت لے کر آوے. اور نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں, کچھ ذکر ہیں, کچھ تلاوت ہے, کچھ دعا ہے. نماز کے بعد آدمی ٹھہرے, نماز کے بعد ٹھہرے اطمینان سے. نماز کے بعد اذکار ہیں, معمولات ہیں. تسبیح فاطمی ہر فرض نماز کے بعد سنت ہے. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. فرض نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی حضرت معاذ کو, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اور فرمایا کہ اس کی پابندی کرنا, اس کو کبھی نہ چھوڑنا. یہ معمولات ہیں. اب آدمی سکون سے آئے تو ٹھہرے گا, اطمینان سے پڑھے گا, اور اندر وہ کیفیت ہی نہیں ہے. بچوں کی طرح ہے, جیسے بچپن سے عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ امی ابا بھگاتے تھے وہاں سے تو دوڑ کے آتے تھے, سلام پھیر کے بھاگتے تھے. اب چونکہ تھوڑا شور آیا ہے تو کسی کو بھگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی, خود ہی آ جاتے ہیں. لیکن وہی عادت ہے پرانی کہ سلام پھیر کے پھر بھاگے. ایسا نہ کریں, اس کو عبادت بناویں. ہاں, اور اللہ کے سامنے ہمیں اللہ کے گھر میں ہیں, ایسا یاد کریں کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں, جو ہمارا بڑا مہربان رب ہے. اس مالک کے گھر میں بیٹھے ہیں جس کی مہربانیاں ہم پر کروڑوں ہیں. 24 گھنٹے اس کی مہربانیوں کے تلے دبے ہوئے ہیں, اور جو ہم کریں گے وہ اپنے لیے کریں گے. نماز پڑھیں گے, ذکر کریں گے, دعا مانگیں گے, تلاوت کریں گے, دین سیکھیں گے, کوئی خیر خواہی کی کسی سے بات کریں گے, تو کسی دوسرے کے لیے ہم نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں برکتوں کے طور پر ظاہر ہوگا, اور قبر میں اس سے راحت ہو جائے گی, اور آخرت کی ہمیشہ کی جو منزل ہے جنت, اس میں جانے کا یہ راستہ ہے. تو پھر جی لگے گا, اور ہر قسم کی لایانی چھوڑ کر آدمی اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگا. اور جتنی عبادت اچھے سے اچھے آدمی کی ہوتی جائے گی اتنے دل کے اندر کا فساد دور ہوگا, گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہوگی, طاعات اور نیکیوں کی رغبت پیدا ہوگی, اور پھر جی لگے گا, آدمی کا جی لگے گا. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں. اہتمام صلاۃ کا حکم ہے. اقامت صلاۃ بھی ہے کہ اس کو قائم کیا جاوے, اس کی پابندی کی جاوے, اور باجماعت اس کو مسجد میں ادا کیا جاوے. تو جس درجے کی پابندی ہے مزید اس میں آگے بڑھیں, مزید آگے بڑھیں, اور اطمینان کے ساتھ 5 نمازوں کو ادا کریں. اپنے گھر میں, محلے میں, بستی میں اس کی فضا بناویں, تاکہ یہ ہماری اچھی نماز جو ہے ہمیں تمام قسم کے گناہوں سے بچا کر نیکیوں اور طاعات کی طرف راغب کر دیں, اور اللہ کے مقبول بندوں میں شامل کریں, اور موت کے بعد کی جو ابدی زندگی ہے اس زندگی میں ہمارے لیے خیر اور راحت کا ذریعہ بن جائے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.